اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف۔ آج انشاءاللہ گفتگو عالم برزخ کے بارے میں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے دنیا سے، تو وہ جو عرصہ قیامت تک جہاں روح نے رہنا ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقفے میں کیا ہوگا یہ تو مکمل طور پہ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کچھ قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ اس میں پہلی تو یہ چیز ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں دو دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک میٹھا ایک کھاری، اور اس کے درمیان یہ برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یعنی اللہ نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ یا ایک دیوار قائم کر دی تاکہ کھارا پانی میٹھے پانی سے نہ مل سکے اور میٹھا کھارے سے نہ مل سکے۔ کتنا کرم ہم پہ کرتے اس انسان کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں کیسی ہوں گی۔ مثلا ایک حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تو وہ پھر جو اس کو لوگ دفنا کے آتے ہیں ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں تو اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا، اگر نہ کہتا تو تیرا ٹھکانہ دوسری جگہ تھا، اب تجھے جنت ملے گی، اور اس کو جنت کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ وہاں کافر یا ایسے لوگ منافق جو ویسے زبان سے کہہ دیتے تھے، وہ وہاں نہیں بتا سکیں گے حضور کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو ان کو سخت تکلیف دی جائے گی اور ان کا جو ہے ٹھکانہ جہنم دکھا دیا جائے گا۔ یہ وہ عالم برزخ کی باتیں ہیں جس میں عذاب قبر ہے، ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں یہ ذکر کیا گیا کہ فرعون کی جو قوم تھی اس کو اللہ نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، اور پھر فوراً ان کو آگ میں ڈال دیا، یعنی پانی سے فوراً آگ میں ٹرانسفر۔ اللہ ہے نا، تو
ان کو یہ سزا دی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ تکاثر جو ہے اس میں اس کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا ہے، علماء جو مفسرین ہیں وہ بھی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ پہلی آیتوں میں یہی ذکر ہے کہ تم مال جمع کرتے رہتے ہو، اس کی غفلت میں پڑے ہو اور تمہیں قبر یاد نہیں ہے، جو مفہوم ہے اس کا۔ اور تیسری آیت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، 2 دفعہ کہا گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ عذاب قبر ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہاں کر رہے تھے، اور دوسرے میں قیامت کا عذاب ہے، دوسری دفعہ جو کہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں سورہ انعام میں یہ بتایا گیا آیت نمبر 93 میں کہ کافروں کی جان بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، منافقوں اور کافروں کی، اور احادیث میں ذکر ہے کہ مومن کی جان جو ہے وہ بڑے آرام سے نکالی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک مسلم کی حدیث ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو جب فرشتے لے کے جاتے ہیں تو جو وہاں آگے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے اس کے جسم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور جب برے آدمی کی روح لے کے جاتے ہیں تو اتنی اس کی بیڈ سمیل، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو مقام سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو نیک روحیں ان کو مقام علیین میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، تو آپ نے جب بو کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی جو چادر تھی وہ اپنے ناک میں رکھ لی کہ اتنی بو ہوگی، اس طرح اظہار فرمایا۔ نیک اور برے آدمی کی روح کا ذکر ہو رہا ہے، تو عالم برزخ میں یہ روحیں ہوں، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کی علیین جو ہے، جو 7 آسمانوں سے اوپر جنت کے نیچے وہ مقام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور سجین جو ہے وہ 7 زمینوں سے نیچے وہ مقام ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ دوزخ جہنم جو ہے وہ زمینوں سے نیچے، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اب یہ چیزیں فیصلہ جو اس بات کا ہم نے کرنا ہے، جو میں نے ساری گفتگو کی ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر بھی، ان احادیث پر بھی۔ تو فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کیا وہ راستہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بار بار اس کی تاکید کی، یا وہ راستہ جو شیطان نے بتایا؟ چونکہ معاملات بڑے سنگین ہیں، اس طرح معاملات نہیں ہیں۔ میں کبھی مطلب ہے اتنی سخت میرا بیان نہیں ہوتا، آج ذرا سخت ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج تھوڑا سا اس کو آپ برداشت کر لیں، یہ جو میری گفتگو ہے، چونکہ ہم جب تک
اس ماحول کا اندازہ نہیں کریں گے، تھوڑا سا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ پہلے تو ایمان کو اس بنیاد پر لے آئیں کہ اللہ اور رسول صحیح فرما رہے ہیں، پہلے تو یہ بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر پورا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو میں نے قرآن کی بعض باتیں اور حدیث پیش کی ہیں ان پر بھی غور کر لیں۔ تو فیصلہ تو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، کب کرنا کیا ہے؟ تو عالم برزخ کے بارے میں مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا، اس لیے میں نے یہ گزارشات کی ہیں کہ یہ وہ درمیانی عرصہ ہے جو موت کے بعد قیامت تک کا، یہ وہ عالم ہے، وہ عرصہ ہے، یہ برزخ جو ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہاں گرمیوں میں اے سی کو پسند کرتے ہیں تو وہاں بھی گرمی ہوگی، پنکھے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے وہاں بھی گرمی ہوگی، قبر میں کیا ہوگا؟ تو یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ نیک آدمی کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور برے آدمی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ پھر یہ چیز ہے کہ اب فیصلہ جو ہے وہ میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔